अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम। आप देख रहे हैं डायलॉग टुनाइट। मैं हूं सिद्रा इकबाल लाइव फ्रॉम आवर कराची स्टूडियोज और बहुत ही अहम मौज़ूआत को आज भी हम कवर करने की कोशिश करेंगे, ख़ास तौर पे पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात जिस पे पूरी दुनिया की निगाहें मरकूज़ रहती हैं। और एक अंदाजे के मुताबिक एक कॉमन परसेप्शन ये है कि हम ये समझते हैं कि इस पूरे खित्ते के जो ताल्लुकात हैं उसको एक तरह से हॉस्टेज बनाया हुआ है पाकिस्तान और इंडिया के ताल्लुकात ने। लेकिन अब ऐसा लगता है कि बर्फ पिघलने लगी है, ना सिर्फ इन दो मुमालिक के बीच में बल्कि खित्ते के लिए भी। इस वक्त की सूरत हाल ये है हमारे सामने कि थ्रू आउट अगर हम देख रहे हैं एक बहुत बड़े वाक़ये के बाद भी जो कि पठानकोट में हुआ, इसके बावजूद भी जिम्मेदारी का मुजाहरा कर रहे हैं इंडियन हुक्काम। लेकिन गुत्थी उस वक्त थोड़ी सी उलझ जाती है जब हमने ये देखा कि आज एक बयान के मुताबिक जो कि वजीर आजम पाकिस्तान ने श्रीलंका में दिया कि अगर इसमें भारतीय इस कार्रवाई में पाकिस्तानी किसी भी ग्रुप के मुलव्वस होने के ठोस शवाहिद मिलते हैं तो उनसे बहुत सख्ती से निपटा जाएगा। ये बात उन्होंने वजीर आजम मोदी साहब को कही है। और साथ ही साथ हम ये भी देखते हैं कि इंडियन डिफेंस मिनिस्टर मनोहर पारिकर का भी कहना है कि अभी तक इसमें बहुत सारे ब्लाइंड स्पॉट्स हैं। बहरहाल दोनों मुमालिक जिम्मेदारी का मुजाहरा कर रहे हैं, लेकिन एक और एंगल जो बहुत पेचीदा करता है पूरी सूरत हाल को वो ये है कि श्रीलंका में जब वजीर आजम नवाज शरीफ मौजूद थे तो ये अफवाहें गर्म थी कि कुछ प्रेशर और कुछ वेट भारत ने डालने की कोशिश की है श्रीलंका पे कि वो अपने जो हमारे यहाँ से डिफेंस एक्सपोर्ट्स हैं उसमें मुआहदा ना करे और इससे हो सकता है कि जो इन्वेस्टमेंट प्रॉमिस की गई है श्रीलंका को भारत की तरफ से उस पर कोई रोक लगाई जाए। ये एक बदलती हुई खित्ते की सूरत हाल है जिस पे हम जरूर बात करना चाहेंगे। दूसरा ये कि जिसको गेम चेंजर कहा जाता है पूरे के पूरे रीजन के हवाले से है वो है सीपेक का मामला, जिसके लिए बार बार हमारी जो प्लानिंग कमीशन है एहसन इकबाल साहब की तरफ से भी ये स्टेटमेंट्स आ रही हैं कि इसको सियासत का निशाना नहीं बनाया जाए। लेकिन फिर भी ऐसा नहीं लगता कि वफाकी हुकूमत को कामयाबी हो पा रही है सीपेक के हवाले से केपीके हुकूमत को अपने साथ मिलाने में और उनको कॉन्फिडेंस में लेने में। क्या मामला है, क्यों रूट बार बार तब्दील होता है, क्या ये जो सारी की सारी बातें हैं वो सियासी गठजोड़ है या इस तनकीद में वाकई ही कोई तामीरी एंगल भी शामिल है। इसमें हम बात करें, सबसे पहले शुरुआत करते हैं पाकिस्तान भारत के ताल्लुकात पे और खास तौर पे इस पठानकोट के वाक़े पे। जो मेहमान आज मेरे साथ मौजूद हैं सबसे पहले उनका तारुफ कराती हूँ। हमारे साथ मौजूद है मोइनुद्दीन हैदर साहब, डिफेंस एनालिस्ट हैं, सिक्योरिटी एक्सपर्ट हैं एंड ऑफ कोर्स इज बिन द फॉर्मर इंटीरियर मिनिस्टर फॉर पाकिस्तान एज वेल। बहुत बहुत शुक्रिया मोइनुद्दीन हैदर साहब हमारे साथ मौजूद होने का। इस्लामाबाद स्टूडियो से हमें ज्वाइन कर रही हैं नफीसा शाह साहिबा, सीनियर रहनुमा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, और आप ही के साथ तशरीफ रखते हैं अली मोहम्मद खान साहब, पीटीआई से आपका ताल्लुक है। आप दोनों का भी यहाँ मौजूद होने का बहुत बहुत शुक्रिया। गुफ्तगू का आगाज अगर मोइनुद्दीन हैदर साहब आपसे करना चाहूं, लोग काफी सरप्राइज थे, काफी यानी 9000 एकड़ का ये बेस है पठानकोट का इलाका, लेकिन फिर भी 6 लोगों का वहां पे मौजूद होना। और जो मनोहर पारिकर साहब ने यहाँ पे ब्रीफिंग की, उन्होंने कहा कि इनके पास तकरीबन 40 से 50 किलो बुलेट्स थी और 3 से 4 दर्जन मैगजीन्स मौजूद थे और एक लंबी लिस्ट उन्होंने असलहे की दी है। फिर भी क्या आप समझते हैं कि दिस इज किस तरह देखेंगे इस पूरे प्रोसेस को, जिस तरह उसको क्लियर आउट कराने की कोशिश की है कि 4 रोज 6 दहशतगर्दों से पूरी की पूरी उनकी फोर्स निबर्द आजमा रही। इज देयर अ सिक्योरिटी लैप्स देयर? जी, ये तो हिंदुस्तानियों का काम है कि अगर कोई सिक्योरिटी लैप्स हुई है तो वो उसकी गहराई में जाए। लेकिन उन्होंने खुद ही इसको एक्सप्लेन किया कि ये बहुत बड़ा इलाका है, इसके अंदर कोई प्लांटेशन और जंगल भी है और इसके अंदर फॉरेन स्टूडेंट्स ट्रेनीज काफ़ी 6 मुल्कों के थे और इनके अपने ट्रेनीज भी थे, उनकी जान इनको बहुत अजीज थी। तो इन्होंने इसमें बहुत फूक के कदम इसलिए रखा और देर इसलिए लगी कि सबसे पहले उनकी लाइफ की जो सिक्योरिटी थी उसको इंश्योर करने के लिए पहले उनको वहां से निकाल कर बाहर ले जाया गया। और जब यह कार्रवाई हो गई तो उसके बाद उन्होंने दहशतगर्दों से निपटा। और दहशतगर्द बोल रहे थे कि एक बिल्डिंग में छुपे हुए हैं, तो जाहिर है जब एक बिल्डिंग में छुपे हुए कंक्रीट की उस पर टाइम लग जाता है, जबकि आप बहुत ऐसा कोई एक्शन ना करो जिससे कि बहुत कोलेटरल डैमेज भी साथ साथ ना कोई हो जाए। सही। तो ये तो उनका अपना मामला है अंदर का कि क्या है और सिक्योरिटी लैब वो कहते हैं, लेकिन हमने पिकअप कर लिया था पहले ही, हमारे रेडार्स ने और हमारी जो कैमरेज हैं उन्होंने कि ये
कोई इसके अंदर इंकर्शन हो रही है। ऐसे साहब एक और बड़ी अजीब सी खबर ये है कि पहले उनके मीडिया ने फौरन ये बात करना शुरू की कि पाकिस्तानी इसमें मुलव्विस हैं, जिसके हवाले से एक मेरे ख्याल में जिम्मेदार स्टेटमेंट थी प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान की तरफ से कि अगर ठोस शवाहिद मिलते हैं तो उनसे सख्ती से निपटा जाएगा। लेकिन अब ताने बाने मिल रहे हैं जाके उनके अपने लोगों के साथ, अपने ऑफिसर्स के साथ, और एक रिपोर्ट जो अभी CNN IBN उनके यहाँ से देता है उसके मुताबिक तकरीबन 14 ऐसे अफसरान को आइडेंटिफाई किया गया है जो सीक्रेटिवली मुख्तलिफ वजूहात की वजह से स्पाई कर रहे थे और ये इंफॉर्मेशन रैली कर रहे थे दूसरे ममालिक को। पाकिस्तान का नाम सिर्फ और सिर्फ क्लियरली नहीं लिया गया। इसको आप कैसे देखते हैं, स्पाई नेटवर्क के इंकिशाफ को? जी हाँ, मेरे ख्याल में हिंदुस्तान को इसमें गहराई में जाना पड़ेगा, क्योंकि वहां पर भी बहुत सारी तहरीकें चल रही हैं आज़ादी की और इंसर्जेंसी की, और पंजाब के अंदर भी चल रही हैं और कश्मीर में भी चल रही हैं, साल से चल रही हैं। और ऐसे नेटवर्क का मौजूद होना और उनके दूसरे मुल्कों के साथ ताल्लुक होने, इसको रूल आउट नहीं किया जा सकता जी। और इसकी तरफ इशारा भी हुआ, कोई अरेस्ट भी हुई है, फौज के अफसरों की भी हुई है और पुलिस के अफसरों की भी हुई है। तो जहां तक पाकिस्तान को ठोस मालूमात देने का ताल्लुक है, मेरे ख्याल से जो हमने सुना है अब तक वो यही है कि उनमें से एक आदमी ने टेलीफोन किया अपनी माँ को, उनका ख्याल है कि ये बावलपुर है, लेकिन जब ये टेलीफोन होता है एग्जैक्टली पता तो नहीं चलता कहाँ से आया, लेकिन अगर है तो वो ट्रेस आउट हो जाएगा क्या था। लेकिन उसमें कोई बहुत बड़ी पाकिस्तान की इन्वॉल्वमेंट नजर नहीं आ रही। सही। लेकिन ये बात तो तय है कि पाकिस्तान ने खुद तहिया किया हुआ है कि वो हरगिज नहीं चाहेगा कि नॉन स्टेट एक्टर्स अपने हाथ में सिचुएशन को लेकर दो न्यूक्लियर मुल्कों को जो है थ्रेशोल्ड ऑफ वॉर के ऊपर ले आए। इस मामले में हम बहुत सेंसिटिव हैं अभी, और पिछले 1.5 साल से सही फरमा रहे हैं। और यहाँ पे जो सबसे बड़ी कामयाबी तस्वुर की जा रही है वो ये है कि पहली दफा, हालांकि उन्होंने इतने खुले लफ्जों में ये बात नहीं की, लेकिन इंडिया भी ये मान रहा है कि ये एंटी स्टेट टेररिज्म खुदा ना खासा पाकिस्तान की रियासत की तरफ से नहीं है, बल्कि ये नॉन स्टेट एक्टर्स हैं। थोड़ा सा इस पे पॉलिटिकल ओपिनियन भी ले लेते हैं। नफीसा शाह साहबा हमारे साथ मौजूद हैं। नफीसा साहबा, क्या देखती हैं कि पिछले दौरे हुकूमत में भी एक कहते हैं कि फॉरेन पॉलिसी को पिवट देने की कोशिश की थी कि उसका रुझान रीजनल पॉलिटिक्स की तरफ और रीजनल बेहतर कोऑर्डिनेशन की तरफ होना चाहिए, लेकिन ये आज इस वक्त के दौरे हुकूमत में ऐसा लगता है कि ये आगे मामला खुश उसलूबी से बढ़ रहा है। क्या आप समझती हैं कि इसकी फाउंडेशन पिछले दौरे हुकूमत में रखी गई थी? देखिए, बहुत एफर्ट्स हैं हिंदुस्तान और पाकिस्तान के जो बामी रिलेशंस हैं, कश्मीर को मद्देनजर रखते हुए कि वो किसी सिमत में चलें, और कई और भी इश्यूज हैं दोनों ममालिक के, और ये भी एहसास है कि जब तक ये दो ममालिक एक सिमत में नहीं चलेंगे और अपने बामी इश्यूज नहीं रिजॉल्व करेंगे तो फिर पूरा रीजन जो है वो डिस्टेबलाइज होगा। तो ये तो मुख्तलिफ एफर्ट्स किए गए हैं मुख्तलिफ औकात पर। इस वक्त स्पेसिफिकली ये यकीनन एक पॉजिटिव चीज़ है कि डिस्पाइट ये एक चैलेंज जो एक इशू हुआ या ये एक सीरियस इवेंट हुआ जिसकी भरपूर मजम्मत करनी चाहिए किसी भी मुल्क को या किसी शख्स को, फर्द को, उसके बावजूद ये दोनों फॉरेन मिनिस्ट्रीज में या फॉरेन ऑफिसेज में ये सेंटिमेंट है कि डायलॉग जो है वो इंटरप्ट नहीं होना चाहिए। ये एक पॉजिटिव एलिमेंट है। हैविंग सेड दैट, मैं क्योंकि पार्लियामेंट में हूँ, मैं ये भी बात ज़रूर करूँगी कि हुकूमत की जो फॉरेन पॉलिसी है वो हमें कम्युनिकेट नहीं होती। ये मैं ज़रूर इधर गिला करूंगी कि इतना अहम इशू जब मोदी साहब का सो कॉल्ड सरप्राइज विजिट था, वो अब डिबेटेबल है कि कितना सरप्राइज था, लेकिन जब वो विजिट था उसके बाद भी पार्लियामेंट में कोई ब्रीफ स्टेटमेंट नहीं आई फॉरेन ऑफिस की तरफ से। हता कि हमारी दौरे हुकूमत में छोटे से छोटे विजिट के बाद एक डिटेल्ड ब्रीफ जो है पार्लियामेंट के आगे रखा जाता था और व्यूज लिए जाते थे ऑपोजिशन लीडर के हवाले से, या कोई प्राइवेट मेंबर भी उठकर खड़ा होकर अपनी जो है वो राय देता था। फॉरेन पॉलिसी इज टू इम्पोर्टेंट एन इशू कि हम सिर्फ जो है हुकूमत तक उसको महदूद करें, पार्लियामेंट की राय उसमें होनी चाहिए। और अब जबकि ये पठानकोट का इशू जब हुआ है तो उसके बाद भी वी वर एक्सपेक्टिंग कि एक स्टेटमेंट आएगी, लेकिन पार्लियामेंट में वो भी अभी तक हमें कुछ पता नहीं है। जो भी हमें पता चल रहा है वो अखबारात से, आप के टॉक शो से, और विच इज़ अ पिटी, क्योंकि पार्लियामेंट जो है वो पॉपुलर और पब्लिक फोरम है
اور وہاں پر جو ہے منسٹرز کو اپنی سٹیٹمنٹ جو ہیں وہ دینی چاہیے. بالکل. علی محمد صاحب, کیا آپ ان کی رائے سے متفق ہیں کہ فورن پالیسی کے حوالے سے ویسے تو ہم سمجھ رہے ہیں کہ پیش رفت ہو رہی ہے, انڈیا سے ہمارے تعلقات بہتر ہیں, شری لنکا کے حوالے سے بات چیت کی جا رہی ہے, اور ایک پوری دنیا کا جو ایک نیگیٹو پرسیپشن ہوتا تھا پاکستان کا اس میں کمی آئی ہے, لیکن کیا پارلیمنٹیرینز اور تمام پولیٹیکل جماعتیں اور تمام کے تمام اسمبلی کو اس کے لیے کانفیڈنس میں لیا جاتا ہے؟ کیا آپ کو ہماری سفارتی ڈائریکشن کے اوپر کوئی بحث ہوتی ہے, اس کے حوالے سے بتایا جاتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد. میں سمجھتا ہوں کہ بالکل آئی ایگری ود ڈاکٹر صاحبہ کہ پارلیمنٹ جو ہے وہ ریڈنڈنٹ تو کوئی تھوڑا زیادہ تگڑا لفظ ہو جائے گا, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس کو سائڈ لائن کر دیا گیا ہے. کسی بھی مین ایشو پہ پارلیمنٹ کو بھی اعتماد میں لیا جاتا ہے جب پارلیمنٹ کے اندر سے پارلیمنٹیرینز کی چیخیں نکلتی ہیں. یہ کوئی معمولی واقعہ تو نہیں تھا جی. نریندر مودی صاحب کا پاکستان آنا. اب نریندر مودی صاحب کا جو بھی بیک گراؤنڈ اور ہسٹری ہے اس پہ اب اگر میں بات کروں گا تو شاید کچھ ایسی باتیں کر جاؤں جو بڑی سخت لگیں سننے والوں کو, لیکن اس کو چھوڑیں. جو اس کا پاسٹ ہے, جو اس نے گجرات میں جو پیچھے اس نے جو بھی کارنامے کیے ہیں اور جس وجہ سے اس کو پوری ویسٹرن ورلڈ میں اس کو ویزا تک نہیں ملتا تھا, وہ چھوڑیں وہ باتیں. آج کی بات کرتے ہیں. کیا پاکستان کے عوام کا جو مینڈیٹ ہے وہ پارلیمنٹ کے باہر کہیں اور تو نہیں ہے نا, پارلیمنٹ کے اندر ہی ہے. صحیح. تو کیا یہ ضروری نہیں تھا کہ سری لنکا کی سیر کے سے پہلے وہ, میں نے سیر لفظ استعمال کیا ہے, میاں نواز شریف صاحب ادھر آ جاتے اسمبلی میں اور اعتماد میں لیتے؟ اس کی وجہ کی ہے, میں نے یہ لفظ کیوں اس طرح استعمال کیا, اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ کوئی بادشاہت تو نہیں ہے نا کہ ہمارے بادشاہ پھر رہے ہیں, وہ ادھر جا رہے ہیں, دورے بھی کر رہے ہیں. ظاہر ہے کوئی اچھے کام بھی کرتے ہوں گے اس میں, لیکن ہمیں کیا پتا, وی ڈونٹ نو. جب مودی صاحب تشریف لائے پاکستان, میں نے اس پہ ایک کوشچن اٹھایا تھا جس کا مجھے کسی کوارٹر سے جواب نہیں آیا جی. کہ کیا یہ ایک اسٹیٹ کے چیف ایگزیکٹو کا ایک دوسرے اسٹیٹ کے چیف ایگزیکٹو کے ساتھ باہمی امور, دلچسپی کے امور پہ میٹنگ ہے, ایک ہندوستان کے وزیر اعظم کا پاکستان کے وزیر اعظم کے ساتھ, یا ایک دوست کا دوست سے ملاقات ہے؟ کیوں؟ کیونکہ دوست سے دوست کی ملاقات میں فیملیز ملتی ہیں. میرے ملک کا کوئی فورن منسٹر جو ہے مشیر نہیں تھا اس میں. علی, آپ نے بہت اہم مدعا اٹھایا, اس پر میں مزید بات کرنا چاہوں گی, لیکن چونکہ آپ نے خاص طور پہ یہاں پہ شری لنکا کے وزٹ کا بھی حوالہ دیا ہے, ایک بڑی اہم خبر تھی جو وزیر اعظم کے خطاب سے متعلق ہے, جس میں انہوں نے یہ کہا, سری لنکا میں بزنس فورم کو ایڈریس کرتے ہوئے کہا کہ ہمارے یہاں کے لوگ, پاکستان کے انڈسٹریلسٹ یہ خواہش رکھتے ہیں کہ وہ شری لنکا میں شوگر ملز لگائیں. اب ایک بہت بڑا سوالیہ نشان اٹھتا ہے وہ اکنامک ریفارمز پہ, اس ویژن 2025 پہ جس کا ذکر پی ایم ایل این کی حکومت ہمیشہ کرتی رہی ہے, کہ کیا ہم انرجی یہاں پہ جو کہا جاتا ہے کہ شارٹ فال ہے, اس کے بعد یہاں پہ انڈسٹری لگانا چاہتے ہیں یا پاکستان کی انڈسٹری کو باہر ایکسپورٹ کرنا چاہتے ہیں؟ اس پہ بات کریں گے ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. ویلکم بیک آفٹر دی بریک. آپ دیکھ رہے ہیں ڈائلاگ ٹونائٹ. بریک پہ جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے, بلکہ پارلیمنٹیرینز کا شکوہ تھا کہ پاکستان کی فورن پالیسی کے حوالے سے جو لوگ خاص طور پہ پاکستان اور بھارت کے تعلقات اختیار کر رہے ہیں, ان کی سمت کیا ہے, ان کو کوئی بریفنگ نہیں ملتی. ہمیں جوائن کیا اسلام آباد اسٹوڈیوز میں طارق فضل چودھری صاحب نے, رہنما ہے پاکستان مسلم لیگ نواز گروپ کے, ان سے بھی ان کا موقف لیں گے, اور خاص طور پہ جو ایک بڑا اہم پارٹ پی ایم ایل این کے منشور کا سمجھا جاتا ہے وہ ہے اکنامک ریفارمز کا. اس کے حوالے سے بھی ہم نے بات کی کہ شری لنکا میں باہمی تعلقات کو بڑھانے کے لیے, اس کو فروغ دینے کے لیے اور تجارت کے حجم کو بڑھانے کے لیے بات کی جا رہی تھی, لیکن وزیر اعظم پاکستان نے وہاں اپنی سٹیٹمنٹ میں کہا کہ ہمارے انڈسٹریلسٹ شری لنکا میں شوگر ملز لگانے میں انٹرسٹڈ ہیں. تو کیا اس کا ڈیٹیلز ہیں ان ایم او یوز کی, کیا ہماری صنعتیں پاکستان سے باہر جا رہی ہیں, یہ ہماری اکنامک پالیسی ہے؟ طارق فضل چودھری صاحب تھوڑی اس پہ روشنی ڈالیے گا پلیز. ہمارا ابھی ان سے رابطہ نہیں ہو پا رہا. اسی اگر کوشچن کو میں علی صاحب آپ کے پاس لے جاؤں کہ آپ نے تو ایک طرف گلہ کیا کہ پاکستان بھارت کے تعلقات, لیکن شری لنکا جو کہ ایک بہت ہی میرے خیال میں پروڈکٹیو دورہ اس وقت مانا جا رہا ہے, اس میں یہ جو بات کہی گئی ہے اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں, میں تو میاں صاحب وزیر اعظم پاکستان ہے, ان کو مینڈیٹ ہے کہ وہ پاکستان کا کیس کسی بھی ملک میں جا کے لڑیں. جو ہم بیسیکلی دیکھیں, کسی کی محبت وطنی پہ کسی کو شک نہیں ہے, لیکن ایک کام کرنے کے طریقے پہ ہمیں اعتراض ہوتا ہے.
کہ میاں نواز شریف صاحب جب کبھی ایسے کسی بھی دورے پہ جاتے ہیں, نہ جانے سے پہلے نہ آنے کے بعد, یو نو اینی تھنگ, وہاں پہ جو ڈیلز ہوتی ہیں دے آر لائک جس طرح وہ نارتھ کوریا والے کرتے ہیں نا, پیونگ یانگ والے, کہ آپ جو اولڈ اس میں کولڈ ایرا میں, کولڈ وار کی ایرا میں جو کمیونسٹ کنٹریز کرتی تھیں کہ سب چیز پہ تاریکی کا پردہ, وہ ڈیموکریسیز میں, ماڈرن ڈیموکریسیز میں ایسا نہیں ہوتا. یو ٹیک ایوری بڈی ان کانفیڈنس, اور سارا ڈیل بڑا کھلے ڈھلے انداز میں ہوتی ہے. یو نو ایوری تھنگ, ایٹ لیسٹ دا پارلیمنٹیرینز نو ایوری تھنگ. کیونکہ دیکھیں پچھلے 1 سال میں جی 2 بڑی چیزیں جو ہیں سامنے آئی ہیں جس پہ being a parliamentarian I am at sea, I don't know anything about them. پہلی چیز جو کہ بڑا کہا جاتا تھا میاں صاحب کی طرف سے بھی اور ان کے کچھ کی منسٹرز کی طرف سے بھی, بڑی گیم چینجر ہے. ہاں جی کیا چیز گیم چینجر ہے؟ LNG. او جی بڑی گیم چینجر ہے. Still 1.5 year down the road we don't know anything کہ ریٹ کیا ہے اس کا, اتنا ہی ہمیں نہیں پتا. دوسرا سی پیک اب ہمیں مجھے لگتا ہے کہ دنیا کا کوئی نواں جو ہے عجوبہ بننے جا رہا ہے کہ اس کا کوئی پتہ ہی کوئی نہیں لگ رہا, روزانہ اس کے نقشے بدل رہے ہیں. اور آج تو آپ 10 بجے کا میرا ایک پروگرام دیکھیے گا سچ ٹی وی پہ, اس پہ تو ان کے ایک بڑے سینئر منسٹر نیم ہے, آپ دیکھیں یہ تھوڑا سا سسپینس رکھ لیتے ہیں, انہوں نے لائیو پروگرام پہ میرے ساتھ مان لیا کہ بلوچستان میں نہ کوئی پاور پروجیکٹ بنے گا اور نہ ہی کوئی انڈسٹریل زون سی پیک کی پورے پروجیکٹ میں. سو کمیونیکیشن گیپس نظر آ رہے ہیں ہمیں علی صاحب. لیکن ایک بات جو میں حیدر صاحب آپ کے پاس لے جانا چاہوں گی کہ عام طور پہ یہ کہا جاتا ہے جب ٹو مچ انفارمیشن شیئرنگ ہوتی ہے, جب منٹ ٹو منٹ ہم باڈی لینگویج سے لے کے تمام چیزوں کو مانیٹر کر رہے ہوتے ہیں, تو پاکستان اور انڈیا کی پیس ٹاکس کا یا یہ بائیلیٹرل کانورزیشنز کا کمپوزٹ ڈائلاگ کا جو پورا عمل ہے وہ ہائی جیک ہو جاتا ہے بائی دا ہاکس. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ان سرپرائز وزٹس کو یا ان کے ایجنڈاز کو اس طرح ڈسکس کیا جائے گا تو اس کو نقصان پہنچتا ہے یا اس کے فائدے کی بات ہے؟ دیکھیے جناب, یہ ہندوستان سے جو تعلقات ہیں اس کو سبھی سپورٹ کرتے ہیں, اور ظاہر ہے کہ جب ایک بہت بڑا سٹیپ فارن پالیسی میں اٹھایا جاتا ہے, جس طرح ہندوستان سے کئی سالوں سے کشیدہ تعلقات چل رہے ہیں اور نوبت یہاں تک آ گئی ہے کہ LOC پہ ہر وقت فائرنگ ہو رہی ہے, یہاں پہ سویلین جو ہے ہمارے مارے جا رہے ہیں, ان کے گھر تباہ ہو رہے ہیں, اور اس قسم کی صورتحال ہو تو ظاہر ہے کہ جب اس میں کوئی نیا انیشیٹو ہوتا ہے تو تمام سٹیک ہولڈر سے ضرور کنسلٹیشن کی جاتی ہوگی, بیہائنڈ دا سین کی جاتی ہوگی, اور بہت سی باتیں پہلے نہیں ڈائیولج ہوتی. لیکن میرا خیال ہے کہ جہاں تک فارن پالیسی کے تعلق کچھ نہ کچھ حد تک لوگوں کو پتہ رہتا ہے کہ ہندوستان سے تعلقات کے لیے بات ہو رہی ہے, یا سعودی عرب ایران کے جھگڑے میں یہ فی الحال سوچ رہے ہیں کہ سچویشن کو ویٹ اینڈ سی کرنے کے بعد ہم خود انوالو نہیں ہوں گے, یا 34 ملکوں کے جو کولیشن بن رہی ہے سعودی عربیہ میں, اس پہ بہت لوگوں کا ابہام ہے کہ کون بنا رہا ہے اور کیا ہوگا, اس میں کیا ہماری ذمہ داری ہوگی. اس قسم کی چند باتیں ہیں, اور میرا خیال ہے کہ پرائم منسٹر سے باہر جاتے ہیں تو پارلیمنٹرین کا شکوہ دور ہو سکتا ہے کہ دوسری پارٹیوں کے لوگوں کو بھی, جس طرح تحریک انصاف ہے, پیپل پارٹی ہے, MQM ہے, ان کے بھی 1-2 ریپ کو ساتھ لے جائیں تو وہ خود ہی اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے جو کچھ بات چیت چل رہی ہے وہاں پر کیا ماحول ہے, تو وہ آئی تھنک لوگ پھر زیادہ انفارم ہو جائیں گے. لیکن جہاں تک سی پیک کا تعلق ہے اس کے اندر یہ بہت ابہام ہے کہ روٹس کے بارے میں, ان کے الائنمنٹ کے بارے میں, اور کیا خالی سڑک بنے گی کہ کوریڈور بنے گا. آپ کو پتہ ہے اس پہ بلوچستان بھی کچھ شاکی ہے اور KPK بھی شاکی ہے. تو یہ باتیں میرے خیال سے اس کو اوپنلی اس کو سامنے آنا چاہیے. اگر گیم چینجر ہے $46 بلین کا, تو اب تک تو نقشے سب لوگوں کو ازبر یاد ہو جانے چاہیے تھے. اس کو شراؤڈ میں اور مسٹری میں نہیں رکھنا چاہیے, اس کو اوپن کرنا چاہیے تو لوگوں کو پتہ ہو. اور کوئی چیز آج کل چھپتی نہیں ہے, یا کوئی لوگوں کو اب غلط بیانی سے کوئی چیز کو آپ ڈیلے نہیں کر سکتے. صاحب بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, سی پیک کو کیوں سیاست کی نظر کیا جا رہا ہے, کیونکہ بار بار احسن صاحب کہتے ہیں اس کے اوپر سیاست نہیں ہونی چاہیے. ہمیں طارق فضل چودھری صاحب نے جوائن کیا, لیکن اس سے پہلے نفیسہ شاہ صاحبہ آپ کا موقف لینا چاہوں گی. جو ابہام جس کا میرے خیال میں KPK کی گورنمنٹ اور بلوچستان کی حکومت تو بار بار اس کا ذکر کرتی رہتی ہے, پاکستان پیپلز پارٹی کا کیا سٹانس ہے اس وقت موجودہ روٹس جو ڈسکس کیے جا رہے ہیں سی پیک کے؟ دیکھیے یہی ایشو ہے ٹرانسفر کا. اتنا اگر یہ پروجیکٹ جو ہے وہ نیشنل امپورٹنس کا ہے, اس کے اثرات پاکستان کی معیشت, پاکستان پورے سینٹرل ایشیا کو ایک ایکسیس دے رہا ہے, اٹس اے ویری ویری سگنیفیکنٹ پروگرام. لیکن اگر یہ اس کو واقعی آپ کو گیم چینجر بنانا ہوگا تو یہ یونیفائنگ پروجیکٹ ہونا چاہیے. یہ ایسا پروجیکٹ ہونا چاہیے کہ سارا ملک اس کے اوپر اکٹھا ہو.
اور ایسا نہ ہو کہ کے پی کے الگ بیان دے رہا ہو, بلوچستان کہیں اور دیکھ رہا ہو, سندھ کوئی اور بات کر رہا ہو اور پنجاب کہیں اور دیکھ رہا ہو. تو یہ نہیں ہونا چاہیے, اور اس کی پوری کی پوری ذمہ داری گورنمنٹ کے اوپر ہے. وہ آپ کو حقیقت نہیں بتاتے. ہمیں نہیں پتا کہ اس میں 10 پروجیکٹ ہیں, 15 ہیں, 20 ہیں, کبھی کوئی اندر ہوتا ہے کوئی باہر ہوتا ہے. اورنج ٹرین کی بار بار بات چلتی ہے کہ اورنج ٹرین ایک چھوٹا سا ایریا ہے لاہور کا کمیوٹرز کے لیے. اورنج ٹرین کے 200 ارب روپے اس میں کیسے ڈل گئے ہیں؟ وہ کہتے ہیں نہیں ہے, پھر جب ہم کاغذات دیکھتے ہیں تو وہ آ جاتے ہیں. اسی طریقے سے فورن پالیسی پر بھی یہ میں بات کروں گی کہ ٹھیک ہے اس وقت ہمیں برف پگھلتی دکھ رہی ہے انڈیا پاکستان کے بیچ میں, لیکن پاکستان کی فورن پالیسی اس وقت کیا ہے؟ فورن پالیسی کو کون ڈرائیو کر رہا ہے؟ ہماری لگ رہا ہے کہ بالکل ایک پیسو فورن پالیسی ہے. کوئی اور انیشیٹو لیتا ہے پھر ہم ہاں کر لیتے ہیں اس میں. ہمارے اپنے انیشیٹوز جو ہیں وہ کیا ہیں, کہاں ہیں؟ مشرق وسطی میں کیا ہم نے انیشیٹو لیا پیس بلڈنگ کا؟ کیا ہم نے جو سیکٹیرین سول وارز چل رہی ہیں پورے کے پورے مشرق وسطی میں, پاکستان نے جو 70 کی دہائی میں کردار ادا کیا تھا پورے مسلم ممالک کو. چلیں آپ نے بہت سارے سوالات یہاں پہ اٹھائے نفیسہ شاہ صاحبہ. طارق فیصل چودھری صاحب کے پاس لے جاتے ہیں ان سوالوں کو, وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. اکنامک ایجنڈا پہ ابہام پایا جا رہا ہے پارلیمنٹیرینز کا, اور ساتھ ساتھ آپ کی فورن پالیسی پہ بھی. طارق صاحب کیا کہیں گے, کس طرح ان خدشات کو, اس ابہام کو دور کریں گے؟ بہت شکریہ صدرہ. دیکھیے گزارش یہ ہے کہ ایک تھوڑی سی جو میں سمجھتا ہوں کہ ڈیلیما ہے وہ یہ ہے کہ اہم قومی ایشوز کے اوپر جس طرح اس سے پہلے اپوزیشن کی جماعتیں اللہ کے فضل سے اکٹھی ہوئی ہیں, چاہے وہ پاکستان کی قومی سلامتی کا ایشو ہو, 2 بڑی چیزیں جن کی میں بات کر رہا ہوں, کراچی کے امن کی بات ہو, اور سی پیک کے حوالے سے بھی جس طرح پاکستان کی تمام قومی قیادت کو بلا کے پرائم منسٹر ہاؤس میں بریف کیا گیا اور سب کی اس پر رائے لی گئی. تو ہم نے اس وقت بھی یہ کوشش کی کہ ان تمام چیزوں کو کنسنسس سے کریں, اس میں کوئی یک طرفہ فیصلے نہ ہوں حکومت کی طرف سے, اور اس میں مکمل بریفنگ دی. ہمارے جو پلاننگ کے وفاقی وزیر ہیں احسن اقبال صاحب نے, سوال و جواب ہوئے, بڑی لمبی ایک طویل نشست ہوئی. جناب پرائم منسٹر صاحب خود اس جو آپ سوال پارٹیز کانفرنس بھی کہہ سکتے ہیں اس کی انہوں نے خود جو ہے وہ قیادت کی. تو یہ انیشیٹو اسی لیے لیا گیا تھا. میں نے اپنی بات شروع اس سے تو کوئی انکاری نہیں ہے کہ آپ نے یہ انیشیٹو نہیں لیا. ابھی جو آپ کی اپوزیشن جماعتوں کا مطالبہ ہے وہ کہتے ہیں جس پہ کنسنسس ہوا تھا اس روٹ کو ہی تبدیل کر دیا گیا ہے, اس کو آپ کیسے ایڈریس کریں گے؟ دیکھیں میں عرض کرتا ہوں اس دوران اگر کسی جگہ کے اوپر اگر ایک فیکٹری بھی لگتی ہے نا صدرہ, ایک فیکٹری بھی لگتی ہے تو اس کی پلاننگ ڈیزائننگ اس میں بھی کئی دفعہ چینجز آتے ہیں. میں تو کہتا ہوں اگر آپ ایک گھر بناتے ہیں کسی آرکیٹیکٹ سے تو آخری وقت تک اس میں بھی آپ چھوٹی موٹی چینجز کرتے رہتے ہیں. یہ کوئی ایسا نہیں ہے کوئی کانسیپٹ چینج ہو رہا ہے یا اس کا جو مین تھیم ہے وہ چینج ہو رہا ہے, یا اس سے جو تمام صوبوں کو جو استفادہ حاصل ہو رہا ہے وہ چینج ہو رہا ہے. قطعی طور پہ ایسی بات نہیں ہے. میں یہ عرض کروں گا کہ اس پر ایسے لوگ, میں بڑی ادب سے یہ بات عرض کر رہا ہوں بغیر کسی کا نام لیے ہوئے, وہ رائے زنی میں آج کے پروگرام کی نہیں, میں ویسے اوورآل بات کر رہا ہوں, جو رائے زنی میں سن رہا ہوں جنہیں سی پیک سے یہ نہیں پتا سی پیک سے بنتا کیا ہے. میں ایک مثال دیتا ہوں. پاکستان میں ایک بڑا اہم ایشو تھا کالا باغ ڈیم کا. آپ یقین کریں کہ کالا باغ ڈیم کے بہت بڑے بڑے مخالف, بہت لاؤڈ سپیکر, جب میں نے ان سے یہ پوچھا کہ آپ مجھے بتائیں کہ آپ کے علاقوں کو یا کالا باغ ڈیم سے کس کس علاقے کو کیا کیا نقصانات ہیں, وہ اس بات سے نابلد تھے. لیکن طارق صاحب قطع کلامی کی معافی چاہوں گی, اگر ان کو اس بارے میں نہیں پتا اور پھر بھی اس کے باوجود آوازیں بلند ہو رہی ہیں, سو دس از اگین پارٹلی یور فیلئر. کیونکہ دیکھیں بار بار کہا جاتا ہے کہ پاکستان از نو مور اے سنگولر یونٹی. آپ کو فیڈریشن میں آپ کے پاس صوبوں کے پاس خود مختاری ہے, آپ کو ان کو کانفیڈنس میں لینا, اعتماد میں لینا. اگر آپ کی بات کو میں اگری بھی کروں, ہائپوتھیسس یہ ہے کہ ایک فیکٹری لگتے وقت بھی اس کے پلان چینج ہوتے ہیں, تو جب چینجز آ رہی ہیں تو ان صوبوں کے چیف منسٹرز کو, وہاں کی گورنمنٹس کو, وہاں کی کیبنٹ کو اعتماد میں کیوں نہیں لیا جا رہا؟ دیکھیں جب بھی کوئی میجر اس طرح کی چینجز آئیں گی یا اس طرح کی کوئی چیز ہوگی ڈیفینیٹلی ہم ان کو اعتماد میں لیں گے. میں جب عرض کر رہا ہوں کہ سی پیک کا جو بنیادی کانسیپٹ ہے, جو اس کا پورا ڈھانچہ ہے, اگر اس کے اوپر ہم سب کو بلا کے ان سے بات کی ہے, انہیں کانفیڈنس میں لیا ہے, انہیں سوال و جواب ہوئے, ان کی رائے اس میں شامل کی گئی ہے, تو اب بھی میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ہماری جو گورنمنٹ سیکٹر ہے اس کے اندر یہ بات بالکل موجود ہے کہ اس کی جو امپلیمنٹیشن ہے وہ تمام
सूबों की मुआवनत से, सूबाई हुकूमतों की मुआवनत से, उनकी मुशावरत से उन्हें एतमाद में लेके करेंगे। ये ब्रेक पे जाने से पहले अली मोहम्मद साहब आपसे पूछना चाहूंगी, देखिए वो तो बार बार यकीन दहानी करा रही है हुकूमत और मुस्लिम लीग नून कि आपको कॉन्फिडेंस में लिया जाएगा। इस वक्त तहफ्फुज़ात आपके हैं क्या? जब आप कहते हैं कि जी जो APC में डिसाइड हुआ था उससे हम बहुत दूर आ गए, बड़े चेंजेस हो गए, तो आपके तहफ्फुज़ात क्या हैं? देखिए, दो तीन चीजें बड़ी क्लियर होनी चाहिए। पाकिस्तान किसी सूबे का नाम नहीं, पाकिस्तान एक सोच है और पाकिस्तान 4-5 बुनियादी इकाइयों से बनता है। खैबर पख्तूनख्वा, बलोचिस्तान, सिंध, पंजाब, गिलगित बल्तिस्तान और इंशाल्लाह मुत्तहिदा कश्मीर इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर। जी ठीक है। अब पॉइंट ये है कि पहले तो मैं इस बात पर सवाल उठाता हूं कि जब ये कालाबाग का मुर्दा घोड़ा, इस मुर्दे घोड़े को सिंध, पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान की तीनों सूबाई असेंबलियों ने मिलकर इसका मुश्तरका जनाजा पड़ा हुआ है आज से कितने साल पहले। इस मुर्दे घोड़े को फिर क्यों खड़ा जाता है? इसको क्यों डिस्कस किया जाता है? क्या पख्तूनख्वा, बलोचिस्तान और सिंध की अली आपको सॉरी मैं इंटरप्ट करूंगी, मुझे ब्रेक पे जाना है। आपके तहफ्फुज़ात क्या हैं, इसके ऊपर वापस आएंगे, क्योंकि सिर्फ रूट चेंज करने की बात की जाती है और कहा जा रहा है KPK के हिस्से में सिर्फ और सिर्फ सड़क आ रही है, बाकी कोई फवायद नहीं आ रहे। इस पर थोड़ी सी आपकी वजाहत चाहूंगी, लेकिन एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आके आपसे जवाब लूंगी। मौजूदा हुकूमत के 4 E's यानी एक्सट्रीमिज्म को खत्म करना, एजुकेशन को बढ़ावा देना, एनर्जी गैप को खत्म करना और इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लेके आना, इन चारों चीजों के लिए बहुत जरूरी है कि तमाम पॉलिटिकल जमातों को, मुल्क के तमाम स्टेक होल्डर्स को साथ लेके चला जाए और वहां हमें गैप्स नजर आ रहे हैं, चाहे पाकिस्तान भारत के ताल्लुकात हों या CPEC के बारे में गुफ्तगू हो। हमारे साथ मौजूद है अली मोहम्मद साहब और ब्रेक से पहले हम उनसे पूछ रहे थे कि KPK हुकूमत की एग्जैक्टली क्या रिजर्वेशंस हैं मौजूदा रूट के हवाले से। उस पर हम बात तो सुन रहे हैं, मोमेंटम बिल्ड होता हुआ देख रहे हैं, एग्जैक्टली आपकी रिजर्वेशंस क्या हैं? हालांकि गवर्नमेंट का ये मौकफ है कि पहले APC हुई थी, आप सब लोग साथ थे, आप सब ने एक दफा बाहिमी इत्तेफाक किया था कि ये प्रोजेक्ट इसी तरह आगे बढ़ना चाहिए, तो अब क्या हुआ है बताइएगा अली। सदर इकबाल साहब, वी स्टैंड कमिटेड कि वो जो हमारे साथ कमिटमेंट हुई थी उसको आज भी मियां नवाज शरीफ साहब कौमी असेंबली में आके उनके कोई रिस्पांसिबल मिनिस्टर कह दे कि वही नक्शा है, वही प्लान है। अभी भी इस प्रोग्राम में डॉक्टर साहब ने एक तोजी पेश की कि अगर थोड़ा सा चेंज हो जाए, बिल्डिंग बनती है, लेकिन इससे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जुबैर उमर साहब, लेट मी नेम हिम, मेरे साथ प्रोग्राम में आज बैठ के नदीम हुसैन साहब की सच TV में वो फरमाते हैं कि अगर बलोचिस्तान में इससे, मैं बलोचिस्तान की एग्जांपल दे रहा हूं, अगर वहां पे पावर प्लांट्स या प्रोजेक्ट्स नहीं भी बन रहे इससे, तो यहां पे जो पावर प्लांट्स लगेंगे सिंध में, पंजाब में, तो वो बिजली उधर चली जाएगी। सो ही हैज एक्सेप्टेड कि कोई पावर प्लांट या इंडस्ट्रियल एस्टेट नहीं बनने जा रहा। हमारी 2-3 इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि देखें, एवरीबॉडी नोज इट कि अगर कोई बड़ी सड़क बनती है, मोटरवे जो हो, यू सिग्निफाई इट विद एन M। बलोचिस्तान से KP की तरफ जो आ रहा है वो M नहीं है, दैट इज अ नेशनल हाईवेज का वो एक नेटवर्क है, तो दैट इज नॉट अ मोटरवे। अगर आप नेशनल इकोनॉमिक कॉरिडोर का, कॉरिडोर इज बेसिकली इंपॉर्टेंट तरीन चीज में रोड है, रोड आप मोटरवे ही नहीं दे रहे बलोचिस्तान और KP को। एक बार दूसरी जो परवेज खटक साहब बात करते हैं कि देखिए कोई भी इतना इंपॉर्टेंट इशू अभी तक काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में CCI की मीटिंग तकरीबन 2 साल होने को हैं, इन्होंने की ही नहीं है। तीसरा इंपॉर्टेंट बात यह है कि इस पे अगर आप कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन मेकिंग करते हैं, सिर्फ रोड तो नहीं है ना सिदरा साहिबा, इसमें आपने बड़े प्रोजेक्ट्स लगाने हैं, वो कौन लगा रहा है, किधर लगा रहे हैं। ठीक है, आपके तहफ्फुज़ात हमने सुने, अब एक लाए अमल यानी आपकी तरफ से क्या रिएक्शन आ सकता है उस पर जब हम बात करते हैं। नफीसा साहिबा, KPK की हुकूमत कहती है कि नहीं लेते एतमाद में, तो ये इमरान खान साहब का बयान है कि उन्होंने कहा सेक्शन 4 का हम इस्तेमाल करेंगे, फिर हम अपनी मर्जी से जो उस सड़क की, जो उस लैंड की कीमत की बात हो रही है, वो KPK हुकूमत उसका फैसला करेगी। क्या आप समझती हैं सेक्शन 4 और 18वीं तरमीम के बाद जो यानी इख्तियारात सूबों के पास मौजूद हैं उसमें ये शक शामिल है, सेक्शन 4 यहाँ पे लागू होता है आपके ख्याल में? देखिए, सबसे अहम बात यह है कि इशू इन्वॉल्व है। ये मुल्क, इस मुल्क का तस्वुर किया गया था बहैसियत फेडरेशन, और इसको फेडरेशन ही समझ के चलाना चाहिए। अगर आप बादशाहत के तरीके से चलाएंगे, लोगों को अपनी राय समझेंगे, और जो सूबे में जो लोग पाए जाते हैं उनके जो एहसासात हैं, उनकी जो अपनी विजन है अपने बारे में, अगर उसको आप नज़रअंदाज करेंगे तो फिर बॉटलनेक्स होंगे। आपने माजी में देखा कि बलूचिस्तान में कितनी इंसर्जेंसीज हुई, और फिर वहाँ आपने जो रियासती जनरल मुशर्रफ के ज़माने में अकबर बुगटी को शहीद किया गया, तो आज तक वो क्राइसिस जो है बलूचिस्तान का नहीं हल हुआ। तो आपके पास इसलिए आइन में सोच समझ के इदारे दिए गए हैं
ان اداروں میں وزراء اعلیٰ اور وزیر اعظم اور کیبنٹ مل جل کر فیصلے کرتے ہیں. جو معیشت کے حوالے سے بڑے ایشوز ہیں آپ کے, جو ریسورسز کی ڈسٹریبیوشن ہے اس کی, نیشنل ڈیولپمنٹ کے ایشو, جو بھی نیشنل انٹرسٹ کے ایشوز ہیں وہ ان فورمز. بالکل صحیح کہہ رہی ہیں, انہی اداروں کا اسٹیک بھی ہے. نفیسہ صاحبہ, اگر آپ ہی کی بات کو میں آگے بڑھاتے ہوئے حیدر صاحب کے پاس لے کے جاؤں سر, یہ اس وقت ہماری ملٹری لیڈرشپ سی پیک کے حوالے سے کیا سوچ رہی ہے؟ بیکاز جب یہ انویژن کیا گیا تھا, جب یہ ساری گفتگو ہو رہی تھی, تو آبویسلی اس پورے کے پورے کوریڈور کا سی پیک کے حوالے سے اس کی سیکیورٹی بھی ایک بہت بڑا کی ایلیمنٹ ہے, جس کے حوالے سے کچھ دن پہلے جب ہم نے ایک ایکسکلوسیو انٹرویو اسی شو میں کیا اسحاق ڈار صاحب کا, انہوں نے کہا 1.5 بلین جو کہ مختص کیے گئے آپریشن ضرب عزم میں, اس میں شامل ہے سیکیورٹی میجرز اینڈ پولیسنگ آف دس کوریڈور. تو ملٹری لیڈرشپ اس حوالے سے کیا سوچ رہی ہے؟ اس وقت تو لگتا ہے کہ پولیٹیکل لیڈرشپ ایک پیج پہ نہیں ہے سی پیک کے حوالے سے. جی ہاں, پولیٹیکل صوبوں اور فیڈریشن کے درمیان, فیڈرل گورنمنٹ کے درمیان غلط فہمیاں ہیں, اور اس کا میری نظر میں بیسٹ فورم کونسل آف کامن انٹرسٹ ہے, جس کی آئینی ریکوائرمنٹ ہے کہ ہر 3 مہینے میں اس کا اجلاس ہوگا, اور ایسے ایشوز جو پروونسز اور فیڈریشن کے درمیان جس کے اوپر کسی بات پر ہو, امپورٹنٹ جو چیزیں ہوں جس پر ڈفرینسز ہوں, وہ وہاں پر اس کا فیصلہ کیا جائے گا. تو یہ کونسل آف کامن انٹرسٹ ملتی نہیں ہے, جو کہ بہت غلط بات ہے. دوسری بات یہ ہے کہ فوج جو ہے یہ کہہ چکے ہیں چیف آف آرمی اسٹاف کئی دفعہ کہ سی پیک جو ہے یہ پاکستان کے لیے بہت اکنامک گیم چینجر ہے, اور ہم پوری طرح گورنمنٹ کے پیچھے ہیں اس کو سیکیورٹی پرووائڈ کرنے کے لیے. صحیح. تو اس وقت تک کافی لوگ جو ہے, کیونکہ چائنیز کی کنسرن بھی یہ تھی کہ پچھلے دفعہ ہم نے گوادر میں کام کیا تھا, سبکزئی ڈیم میں کام کیا تھا, ہمارے چائنیز انجینئرز کو مارا گیا, اغوا کیا گیا, اور ایسے لوگ جو پاکستان میں ترقی نہیں دیکھنا چاہتے وہ پھر یہ کام کریں گے. ان کی کنسرنز کو ایڈریس کرنے کے لیے اسپیشل فورس کھڑی کی جا رہی ہے, جو کافی کھڑی بھی ہو چکی ہے اور ڈپلائے بھی ہو چکی ہے حویلی سیکشن میں اور باقی جگہوں پر. تو ایک ڈویژن سیکیورٹی ڈویژن کے نام سے کھڑا کیا جا رہا ہے. اور آپ نے دیکھا ہوگا آرمی چیف 2 دفعہ FW جو بہت سپیڈ سے کام کری ہے بلوچستان میں, وہ جا کے کام کو خود بھی دیکھ رہے ہیں کہ FW کو جو کام ملا ہوا ہے, کیونکہ فوج کا ایک ذیلی ادارہ ہے وہ, تو اس کام کو وہ دیکھنے کے لیے کہ تسلی بخش سپیڈ سے آگے بڑھ رہا ہے. He is putting his whole weight behind the government policy کہ سی پیک کو آگے لے کے چلا جائے, لیکن اس پہ لوگوں کے جو ابہام ہے اس کو دور کرنا میرے خیال میں صوبوں کا وہ لازمی ہے, بہت ضروری ہے. اب سے کچھ گھنٹوں پہلے کی جو اطلاعات کے مطابق چیف آف آرمی اسٹاف نے کور کمانڈرز کا بھی ایک اجلاس بلایا ہوا تھا, جس میں ملکی سیکیورٹی سے ریلیٹڈ معاملات پہ تبصرہ ہو رہا تھا, اس پہ اظہار رائے وہ کر رہے تھے. تو اس وقت آپ سمجھتے ہیں کہ شاید سی پیک کا معاملہ بھی وہاں پہ ڈسکس ہوا ہوگا؟ جی ہاں, یہ سب چیزیں ایجنڈے پر ہوتی ہیں کہ کیا پروگرس ہے, جو سیکیورٹی ڈویژن کھڑا ہونا ہے, کتنے لوگ کھڑے ہو گئے ہیں, کیا مسائل پیش آ رہے ہیں جی, اور کیا مسائل مل رہے ہیں, اور ساتھ ہی ساتھ باقی پروگرس بھی لی جاتی ہے جو آپریشن ضرب عزم ہے. یہی سوال اگر جو آپ نے بھی اٹھایا, جو نفیسہ شاہ صاحبہ نے اٹھایا ہے, طارق فضل صاحب آپ کے پاس لانا چاہیں گے. چھوٹے چھوٹے سوالات ہیں اور میں چاہوں گی کہ آپ ان کا جواب ہمیں ضرور دیں. کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ CCI جس کا ذکر ہے, آئینی حیثیت ہے کہ ہر 3 مہینے بعد یہ اجلاس ہونا چاہیے. کافی عرصہ گزر گیا, نہیں ہوگا. اس کی کچھ تاریخ مقرر ہوئی ہے, کچھ وقت نکال پائے گے آپ لوگ اس کے لیے؟ جی میں بھی اس بات سے تو واقف نہیں ہوں کہ اس کی نئی تفصیل مقرر ہوئی ہے, لیکن جیسے کہ میں نے پہلے کہا, سی پیک کے حوالے سے پاکستان کے دیگر اور اہم جو قومی ایشوز ہیں ان کے اوپر جو کلیدی فیصلے کیے حکومت نے, اس پہ جس طرح پاکستان کی تمام پولیٹیکل پارٹیز کو, ہیڈز کو, ان لوگوں کو جن کی نمائندگی پارلیمنٹ کے اندر ہے یا نہیں ہے, سب کو جس طرح بلایا گیا, آن بورڈ لیا گیا, تو یہ ایک اسپرٹ ہے جس کے تحت ہم کام کرتے ہیں. اس کا جو کونسل آف کامن انٹرسٹ ہے, اس کا باقاعدہ اجلاس ہو یا نہ ہو, میں قطعی طور پہ یہ نہیں کہہ رہا کہ اس کا اجلاس کوئی کم اہمیت کا حامل ہے یا اس کو نہیں ہونا چاہیے, میں یہ نہیں کہہ رہا, لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس کا کوئی فارمل اجلاس ہی ایک ایسی شکل نہیں ہے جس کے تحت ہم ان تمام پارٹیز کو آن بورڈ نہیں لیتے. بالکل بہت ضروری شکل ہے وہ. طارق صاحب انفارمل جہاں پہ آپ کہتے ہیں کہ شکل نہیں ہے, تو پھر آپ میڈیا کے تھرو بات کر رہے ہیں. یعنی انٹیریئر منسٹری کی بات کی جائے تو اسلام آباد میں بیٹھ کے کراچی کا معاملہ حل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہوتی ہے, لاہور میں بیٹھ کے آپ پشاور یا KPK کے جو معاملات ہیں ان کو ایڈریس کرنے کی کوشش کریں. یہ انفارمل وے از ناٹ ورکنگ فار یو. نہ دیکھیں, دوبارہ یہ بات ریپیٹ کرتا ہوں کہ CCI کی جو اہمیت ہے یا اس کے اجلاس کی اہمیت ہے وہ کسی صورت کم نہیں ہے. میں اس بات کو ڈینائی نہیں کر رہا
لیکن میں اس کے ساتھ یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر کسی طرح بھی پاکستان کے اندر کوئی ایسے ایشوز ہوتے ہیں جن کے اندر قومی سطح پہ مشاورت کی ضرورت ہوتی ہے تو صرف سی سی اے کے اجلاس کی انتظار نہیں کیا جاتا, ہم کرتے رہتے ہیں گائے بگائے. اور یہ بات دیکھیں جس طرح پرائم منسٹر صاحب کراچی تشریف لے کے جاتے ہیں, وہاں کی جو صوبائی حکومت ہے ان کے جو خدشات ہوتے ہیں ہر ایشو کے حوالے سے, آپ اکثر یہاں پہ ایگزامپل دیتے ہیں نا اے پی سی کا, آپ لوگ اکثر یہاں پہ ایگزامپل دیتے ہیں اے پی سی کا کہ نیشنل ایکشن پلان کے لیے, پاکستان پروٹیکشن آرڈیننس کے لیے, پھر ساتھ ساتھ یہی سی پیک کے معاملے پہ آپ اے پی سی میں بیٹھے, وہاں پہ معاہدہ ہوا, وہاں پہ سب لوگوں نے اس بات کو مانا. اگر یہی چیز آپ سی سی آئی کے طور پہ ارینج کر لیں گے تو زیادہ ویلیڈیٹی نہیں ملتی آپ کے آرگیومنٹ کو, آپ کے سٹانس کو ملتی ہے. جی میں کب اس کی اہمیت سے یا اس کی افادیت سے انکار کر رہا ہوں, لیکن میں صرف یہ گوش گزار کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ ہر سطح کے اوپر ہماری صوبائی حکومتوں سے رابطے بھی ہیں, ڈائریکٹ بھی ہوتے ہیں, انڈائریکٹ بھی ہوتے ہیں. جو آپ نے یہ فرمایا کہ بیٹھ کے اسلام آباد میں آپ کراچی کو کیسے کنٹرول کر رہے ہیں یا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, تو دیکھیں جو سیٹ آف دا گورنمنٹ ہے فیڈرل گورنمنٹ کی وہ تو اسلام آباد ہے, وزارت داخلہ اسلام آباد ہے, رینجرز ظاہر ہے وہاں پہ کام کر رہے ہیں, ان کی ہیڈ کوارٹرز یا ان کو جو کنٹرول جو فیڈرل گورنمنٹ نے کرنا ہے وہ تو یہیں سے کرنا ہے. لیکن جو آئین کے اندر جو چیزیں صاحب مثالیں ہمارے پاس الگ الگ موجود ہیں, ہم نے یہ بھی دیکھا کہ پچھلی دور حکومت میں بھی کراچی امن کمیٹی کے لیے رحمان ملک صاحب کراچی آ جاتے تھے. نفیسہ صاحبہ اب آخری 1 منٹ میرے پاس شو کا ہے, مختصراً آپ سے چاہوں گی کہ ایک تاثر دیا جا رہا ہے کہ وزیر اعظم نواز شریف صاحب جب ہم خطے کی بات کرتے ہیں, انٹرنیشنل امور کی بات کر رہے ہیں, ہی از ڈیفینیٹلی وننگ, ہی از برنگنگ ان اے ویری گڈ پرسپشن فار پاکستان, لیکن اندرونی ملک کے حالات یا اس میں جو کہتے ہیں کہ مفاہمت یا انڈرسٹینڈنگ دوسرے صوبوں سے وہ اتنی اچھی نہیں جا رہی. کیا آپ اس رائے سے اگری کرتی ہیں؟ دیکھیں انہوں نے طارق صاحب نے ابھی بات کی کہ اے پی سیز لاکھ آپ اے پی سیز کر دیں, جو آپ کے پاس آئینی پروویژنز ہیں, آپ کی اے پی سی پارلیمنٹ کا متبادل نہیں ہے, آپ کی اے پی سی سی پی سی کا متبادل نہیں ہے, آپ کی اے پی سی این ایف سی کا متبادل نہیں ہے. یہ آئینی فورمز ہیں, ان کی ایک وجہ ہے جن کی وجہ سے یہ ہیں, اور ان کو یہ آئینی تقاضا پورا نہیں کر رہے, اور یہی چیز ان کے لیے اب مشکل کا باعث ہو گئی ہے. جن فورمز پر ان کو فیصلہ کرنا ہے وہ کرتے نہیں ہیں. انفارمل جو ہے who recognizes what is exactly. تو انفارمل کو فارمل بنا لیجئے, روٹس کو پکا کر لیجئے, اس میں رد و بدل نہ کیجئے. نفیسہ شاہ صاحبہ پوائنٹ ویل نوٹڈ, بہت بہت شکریہ آپ کا, محمد علی صاحب کا, طارق فضل چودھری صاحب کا اور معین الدین حیدر صاحب کا ہمارے ساتھ موجود ہونے کا. آج کے شو حوالے سے اگر آپ کی کوئی کامنٹس اور فیڈ بیک ہو مجھے ضرور بھیجیے آن @sidra_iqbal آن ٹویٹر اینڈ آن فیس بک ایز ویل. آپ سے انشاءاللہ تعالیٰ اگلے ہفتے پھر ملاقات ہوگی. ہماری کوشش تو یہ ہے کہ ان تمام امور پہ سیاست نہ ہو بلکہ تعمیری تنقید ہو جس سے ملک اور قوم کی فلاح ہو, لیکن انشاءاللہ تعالیٰ دیکھنا یہ ہے کہ تمام لوگ اس پہ اکٹھے ہو کے کہتے بیٹھتے ہیں. اگلے ہفتے آپ سے پھر ملاقات ہوگی, اپنا خیال رکھیے, خدا حافظ.